الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور ان کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ اپنی یوم آزادی کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور خاص کر کے اسلام اور وطن کی محبت اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں اور کچھ تاریخی باتیں گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس میسج کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر اسے دوسروں میں بھی عام کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جہاں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر بے شمار الزامات ہیں، وہیں پر ہم ہندوستانی مسلمانوں پر ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمیں بات بات میں ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں پڑوسی ملک کا راستہ دکھایا جاتا ہے. جب بھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، چاروں طرف لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ، ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں باقی تمام چیزیں ہم پر بطور الزام لگائی جاتی ہیں، یعنی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہیں یہ بات بھی سوائے ایک بہتان و الزام کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اور صرف ہفتہ واری اجتماعات میں یا مسلمانوں کے مجمع میں نہیں بلکہ ہزاروں کے مجمع میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی موجود تھے، جہاں پر بہت سارے پولیس آفیسرز تھے، پولیٹیشینز تھے، مختلف پارٹیز والے، میں ان کے درمیان بھی کئی مرتبہ علل اعلان یہ کہہ چکا ہوں کہ لوگ ہمارے حوالے سے کچھ بھی الزام عائد کریں، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہمیں جتنا فخر مسلمان ہونے پر ہے، ہمیں اتنا ہی فخر ہندوستانی مسلمان ہونے پر ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اس بات کا کوئی رنج و ملال نہیں کہ ہم لندن میں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جہاں بات وطن کی وفاداری کی آئے اور وطن کے محبت کی آئے، تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا آسان سی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ غزہ کے جو کچھ بھی حالات ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہاں کا یہودی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے، دنیا سے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ بات اور ہے کہ دنیا اندھی بہری ہو گئی ہے اور اس پر ریئیکٹ کرنے کو تیار نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر یہودیوں کا ہاتھ پکڑے اور مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ظلم و زیادتیاں کیوں ہیں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر انہیں مارا کیوں جا رہا ہے، آخر ان کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے، ان کی آبروؤں کو لوٹا کیوں جا رہا ہے، ان کے بچوں کو گود میں ہلاک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب اس پر چلا تو پتا چلا کہ در حقیقت یہودی چاہتا ہے کہ غزہ کے مسلمان غزہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کی جان کی امان اسی صورت میں ہے کہ وہ اس زمین کو خالی کر دیں، اور اگر وہ خالی نہیں کریں گے تو انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ زمین کے عوض جان کا سودا، یہ بڑا مہنگا سودا نہیں؟ آخر کیا انہیں اپنی جان پیاری نہیں، اپنے بچے پیارے نہیں، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا گھر بار پیارا نہیں؟ آخر کیوں نہیں زمین کو خالی کر کے چلے جاتے ہیں؟ اگر وہ چلے جائیں کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں، اگر وہ چلے جائیں تو یقیناً ان کی جان بچ جائے گی، ان کی اولاد بھی محفوظ ہوگی، ان کا مال بھی بچ جائے گا۔ لیکن عجیب لوگ ہیں کہ سروں پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور اب تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زمین چھوڑنے اور اپنے ملک کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب ان کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ اگر واقعی ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو آج غزہ کا مسلمان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی شاعر نے بہت خوب کہا، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ ایک مکان، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے، گھر صرف چھت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ایک گھر جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور یقیناً میں اگر اپنے آپ کو رکھ کر وہاں کہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 5 سٹار ہوٹلز میں، 7 سٹار ہوٹلز میں، 3 سٹار ہوٹل میں وہ آرام نہیں ملتا ہے جتنا ہمیں اپنے جھگی جھوپڑی کے مکان میں ملا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ریسٹورانٹ اور ہوٹل میں چلے جائیں، اچھی سے اچھی ڈشز، مہنگی سے مہنگی غذائیں کھا لیں، لیکن یقیناً اس میں وہ لذت نہیں ہوتی ہے جتنا مزہ ماں کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹیوں میں اللہ نے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو ایک انسان پوری زندگی بھر محنت کر کے ایک مکان بناتا ہے، اب اچانک کوئی آ کر کہے کہ یہ مکان خالی کر دو ورنہ جان سے ہاتھ دھونی پڑے گی، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی مکان بآسانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں اپنا گھر پیارا،
ہم جس گاؤں میں پیدا ہوئے، ہم جس شہر میں پیدا ہوئے، ہمیں اپنا وہ گاؤں پیارا ہے، ہمیں اپنا وہ شہر پیارا ہے، ہمیں اپنی وہ زمین پیاری ہے، ہمیں کھیت کھلیان پیارا ہے، ہمیں اپنی گلیاں پیاری ہیں، ہمیں اپنی سڑکیں پیاری ہیں، اور ان تمام چیزوں سے پیار کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ یقیناً یہ بندہ اپنے وطن سے بھی محبت کرتا۔ ہندوستانی مسلمان اپنے وطن کا باغی و غدار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیں دھمکاتے ہو کہ پڑوسی ملک میں چلے جاؤ۔ ارے جنہیں جانا تھا وہ پارٹیشن کے موقع پر جا چکے، ہمیں جانا ہوتا تو ہم بھی تب چلے گئے ہوتے۔ جنہیں اس وطن سے پیار نہیں تھا، اس وطن کو چھوڑ کر وہ جا چکے۔ ہم تو یہاں پر اس لیے آج بھی ہیں کیونکہ ہمیں اس وطن سے پیار ہے، اور اس وطن سے مسلمان محبت کیوں نہ کرے۔ اس وطن کی مٹی میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیوں کے چورے ملے ہوئے۔ ہمارے باپ دادا کا جب انتقال ہوا تو انہی مٹی میں دفن کیا گیا، اور اسی مٹی کے اندر آج ان کی ہڈیاں موجود ہیں۔ ہم اس وطن سے کیسے نفرت کر سکتے، اس وطن سے کیسے بغض و عداوت رکھ سکتے؟ یقیناً یہ مسلمانوں پر بہت بڑا الزام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی کم علم، کوئی بے پڑھا لکھا پڑوسی ملک کرکٹ کا میچ جیت جائے اور اس پر پٹاخے پھوڑے تو اب اسے تم یہ کہو کہ اسے اس وطن سے پیار ہے، اس ملک سے پیار ہے، یہ اپنے ملک کا باغی ہے، تو میں کہوں گا اس نے جو غلطی کی ہے یقیناً وہ قصوروار ہے۔ اب اس قصور کی سزا تنہا اسے ملے، اس کا الزام تنہا اس کے سر پر ہو، لیکن ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے تم سارے مسلمانوں کو ملک کا باغی و غدار کیسے کہہ سکتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ملک سے ہم مسلمان پیار کیوں نہ کریں؟ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک سے ہمارا آپ کا کتنا پرانا رشتہ، کتنا پرانا رشتہ۔ جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے جب جنت میں گندم کا دانہ کھایا تو جنتی لباس جو آپ نے پہنا تھا وہ لباس اس دانے کے کھانے کی وجہ سے دھیرے 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 سکڑنے لگا، چھوٹا ہونے لگا، اور جب وہ چھوٹا ہونے لگا تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے شرم و حیا کی بنیاد آپ نے جنتی درختوں کے پتے توڑے اور توڑ کر اسے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ حضرت ماں ہوا نے بھی یہی کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ گندم کا دانہ کھانے کی وجہ سے جسم کا لباس غائب ہو گیا، سطر کھل گئی، آپ نے اسے جنتی درختوں کے پتوں سے دوبارہ ڈھانک لیا۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا آدم اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تمہیں زمین کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے اس خطا کی بنیاد جنت سے زمین کی طرف اتارا۔ شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم ہندوستانی مسلمان اس وطن سے محبت کیوں نہ کرے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جب رب قدیر نے جنت سے زمین پر اتارا تو کسی اور ملک میں نہیں اتارا ہے، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں سرندیپ کی پہاڑیوں پر اتارا۔ سرندیپ کی پہاڑیاں، وہ پہاڑیاں اگرچہ آج وہ شری لنکا کے حصے میں، اس وقت وہ ہندوستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، ہندوستان کا، اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو آج بھی سرندیپ کی پہاڑیوں پر آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف مذاہب والے جو وہاں پہنچتے ہیں وہ آج بھی اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کسی اور ملک میں نہیں اسی ہندوستان میں اتارا گیا۔ ہم اس وطن سے محبت کیوں نہ کرے؟ اے مسلمانوں، ہمارے باپ اسی زمین پر آئے ہیں، اور یہ بھی سن لو جب آپ آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو میرے آقا کا نور آپ کے پشت انور پہ چمک رہا تھا۔ پتہ چلا روئے زمین پر اگر میرے نبی کا نور سب سے پہلے کہیں چمکا ہے تو مکے مدینے میں نہیں چمکا ہے، ہند کی سرزمین پر چمکا۔ اور آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ بن کر آئے، آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بن کر آئے۔ اب جب آدم علیہ السلام پہلے نبی بن کر آئے تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے قدم پڑے۔ تو اب ذرا سوچے ہمارا کتنا پرانا رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آریہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے ہیں۔
میرے نبی کا نور ہندوستان کی سرزمین پر چمکا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے قدم ہندوستان کی سرزمین پر پڑے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے یہ مشہور روایت ہے کہ ایودھیا میں شیس علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، ایک قبر جس کے حوالے سے جو بہت لمبی چوڑی ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ یہ شیس علیہ السلام کی مزار مبارک ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے میں آپ کو بڑھ کر بتاتا چلو اے مسلمانوں، بعض تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو روئے زمین پر جلوگر ہوئے، اس میں سے تقریباً 40 نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہندوستان کی سرزمین پر مبعوث فرمایا ہے، 40 انبیاء، اور ان کی قبریں بھی ہندوستان میں موجود ہیں۔ ہاں، کون سے مقامات پر ہیں، کہاں کہاں ان کی قبریں ہیں، کون کون سے نبی ہیں، اس کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں ملتی، لیکن ریسرچ کرنے والوں نے یہ بات بتائی کہ تقریباً 40 انبیاء کی قبریں ہندوستان میں موجود ہیں۔ اب بتاؤ کیا مسلمان اب بھی اپنے ملک کا باغی ہو سکتا ہے، اپنے وطن کا غدار؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے جنتی درختوں کے پتوں کی بات کی، فرمایا گیا سب سے زیادہ گرم مسالے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اور کیوں پائے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام چونکہ جنتی درختوں کے پتے لے کر زمین پر آئے، تو جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے پتے جھڑ کر زمین پر گرے، تو ان جنتی درختوں کے پتوں کی بنیاد اللہ نے گرم مسالے پیدا فرما دیے ہیں۔ سرندیپ کی پہاڑیوں اور شری لنکا میں سب سے زیادہ گرم مسالے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا، اب وہ ان کے حصے میں ہے، ورنہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں سب سے زیادہ گرم مسالوں کے ایکسپورٹر آج شری لنکا نہیں بلکہ ہندوستان والے ہوتے، ہندوستان والے ہوتے۔ یہ تو بٹ گیا تو وہاں چلا گیا سب کچھ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ گویا یہ اللہ کی نعمتیں لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سرندیپ کی پہاڑیوں پر، اور ہماری ماں حضرت حوا جدہ میں، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ ایک دوسرے کی ملاقات میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور عرفہ سے مراد، عرفات سے مراد ملاقات کا میدان، ملاقات کا۔ فرمایا گیا 9 ذی الحجہ کو جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، وہ چاہے جہاں بھی ہو اس کے لیے لازم ہے کہ میدان عرفات میں آ جائے، حج کے ارکان میں یہ شامل ہے۔ تو جس تاریخ کو ہمارے ماں باپ آپس میں ملے تھے، حاجیوں کو سنت پر عمل کرنے کے لیے لازم کر دیا گیا کہ 9 تاریخ کو تم بھی جمع ہو جانا عرفات کے میدان میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اس ملک کے ساتھ ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے، اور اس ملک کی مٹی میں ہمارے باپ دادا پرداداؤں کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں، اسی لیے الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک کا باغی نہیں ہے، اپنے ملک کا غدار نہیں ہے۔ ہاں ضرور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ہم اپنے آپ کو دیش پریمی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیش بھکت نہیں کہتے، اس کی وجہ کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کا بھکت نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیش پریمی تو ہیں لیکن ہم دیش بھکت نہیں ہیں۔ اگر آپ کہو کہ ہم اپنے آپ کو دیش بھکت نہ کہیں تو اس سے مراد ہم ملک کے باغی اور ملک کے غدار۔ سنو، یہ تمہارے مذاہب کا معاملہ، تمہاری مرضی، تمہیں فری چھوڑ دیا گیا، جس کو جی چاہے تم سجدے کرو، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کو باندھا گیا، ہمیں تعلیم دی گئی کہ تمہارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ نہیں کر سکتے، تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اگرچہ اپنے وطن سے اپنی ماں کی طرح پیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ماں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کی دست بوسی کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کی قدم بوسی کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کی خدمتیں کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کی خیریت دیکھتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہم ان کی عمر بھر خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ بس اسی طرح سے ہم اپنے ملک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کی پوجا کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں
ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ کسی کی تعظیم میں اتنا بھی نہ جھکا کرو کہ تم رکوع کی پوزیشن میں پہنچ جاؤ۔ جب ہمیں اتنا جھکنے سے منع کیا گیا تو ہم آخر کسی کے سامنے سر کو کیسے جھکا سکتے؟ یقیناً اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے بلند کسی کا مرتبہ تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے نبی سے بڑا نہ کوئی نبی، نہ میرے نبی سے بڑا تاریخ انسانی میں کوئی انسان۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نبی کا سجدہ نہیں کرتے۔ اور کیوں کرے؟ ہمارے نبی نے خود منع فرمایا ہے، فرمایا گیا جانور آتے تھے آقا کی خدمت میں، آقا کا سجدہ کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا ان جانوروں سے زیادہ ہمارا حق ہے آپ پر، ہم ان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ تو آقا فرماتے میری شریعت میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کا سجدہ کرو۔ اے مسلمانوں، جب بیویوں کو شوہروں کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو آخر بتاؤ امتی اپنے نبی کا سجدہ کیسے کر سکتا؟ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکتی، اور یہی وجہ تو ہے وقت آئے تو ہم اپنے ملک کی خاطر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم وندے ماترم کہنے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ کہ وندے ماترم یہ گویا اس کا مفہوم ہے کہ ہم تیری وندنا کرتے ہیں، ہم تیری پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سوا، جب اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اے دھرتی ہم تیری وندنا کرتے؟ ہم کیسے کہہ سکتے؟ عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے جس کا مفہوم کہ اپنے وطن سے محبت ایسے ہی کرو جیسے اپنی ماں سے محبت کرتے ہو۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ وطن سے پیار گویا ماں سے پیار کرنا ہے۔ تو اگر عربی کے اس مقولے کے اعتبار سے دیکھیں، تم کہتے ہو بھارت ماتا، ماتری بھومی، اور ہم اسے اپنی ماں کی طرح چاہتے ہیں، اپنی ماں کی طرح۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور ہم اپنی ماں کو سجدہ نہیں کرتے تو یقیناً اس مٹی کو بھی ہم سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے جب بھی وقت پڑا تمہارے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تم اگرچہ آج ہمیں دیش دروہی کہو، آج ہمیں باغی کہو، آج ہمیں غدار کہو، لیکن تاریخ کی اوراق کو تم مٹا نہیں سکتے ہو۔ تاریخ نے سنہرے لفظوں سے جو اپنے سینے پر محفوظ کر لیا اسے قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ملک کی خاطر تم قربانیاں دے رہے تھے تو تم بھول گئے اس وقت تمہارا دست و بازو بن کر تمہارے ساتھ مسلمان بھی موجود تھا، کلمہ پڑھنے والا موجود تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام تلوار کے زور پر۔ میں کہوں گا ہاں، محمود غزنوی آئے تھے فوج لے کر، شہاب الدین گوری نے بھی چڑھائی کی تھی لشکر لے کر، لیکن ان کی چڑھائی، ان کے حملے، ان کے فوج، ان کے اسلحے کی بنیاد اسلام ہندوستان کی سرزمین پر نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار کی زور پر تم کہتے ہو کہ پھیلا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ کسی فوجی نے، کسی بادشاہ نے، کسی حکمراں نے، کسی سپاہ سالار و اسلحے اور تلوار نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم نہیں لہرایا ہے۔ اسلام کا پرچم لہرایا ہے تو میرے غریب نواز نے لہرایا ہے، صوفیاء نے اسلام پھیلایا ہے، درویشوں نے، پیروں نے، فقیروں نے، اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں نے، وہ جو کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، بہت توجہ سے سنیں۔ اگر یہ کہا جاتا اسلام تلوار کی زور پر پھیلا تو سنو، اس ہندوستان میں تقریباً 550 سال تک مغلوں نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 550 ایئرس، 550 سال مغلوں نے حکومت کی ہندوستان میں۔ کوئی الیکشن کا سسٹم نہیں تھا،
کوئی پارلیمنٹ نہیں، نہ راجیہ سبھا، نہ لوک سبھا، نہ کوئی چیف منسٹر، نہ کوئی پرائم منسٹر، نہ کوئی سنویدھان، نہ کوئی قانون۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس وقت کسی کو بولنے کا حق نہیں تھا سوائے بادشاہ وقت کے، اور بادشاہ وقت جو کہہ دیتا اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا تو درکنار، اس کی زبان سے نکلا جملہ جو تھا وہ قانون بن جایا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت جو کہہ دے وہی قانون ہے، وہی اس وقت کا آئین ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے اسے یقیناً اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر 550 سال مغلوں نے حکومت کی تو یقیناً ہندوستان کے ہر ایک کونے میں مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلانا تھا تو پھر کوئی ہندو کیوں ہے، کوئی کرسچن کیوں ہے، کوئی یہودی کیوں ہے، کوئی پارسی کیوں ہے، کوئی اور باطل مذاہب کا ماننے والا کیوں ہے؟ اگر مغلوں نے 550 سال حکومت کی اور تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے تو پورے ہندوستان میں سارے کلمہ پڑھنے والے ہوتے، لیکن آپ نہیں دکھا سکو گے کہ تلوار کے زور پر انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 550 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں 100 سال کی بات کرتا ہوں، آپ 550 سال کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ لگائیں گے۔ میں 100 سال کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے والد کا نام جانتے ہیں، آپ ان کے والد کا نام جانتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے والد کا نام نہیں معلوم ہے۔ ابھی 100 سال کی بات ہے لیکن آپ کو دادا کے بعد پردادا کا نام یاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 100 سال کا عرصہ گزرا ہے اور آپ کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہے۔ جب 100 سال میں دنیا اتنی بدل جاتی ہے، آپ سوچے 550 سال کتنا طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اگر تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانا ہوتا تو اس دور کے مغل بادشاہوں نے اعلان کیا ہوتا اب ہندوستان میں سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں ہوگا، صبح ہونے سے پہلے یا تو کلمہ پڑھ لو، یا تو ملک خالی کرو، یا تو گردنیں کٹانے کو تیار ہو جاؤ۔ تو بتاؤ کیا ایک بھی دوسرے مذہب کا موجود ہوتا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان میں مغلوں نے 550 سال حکومت کی، اس کے بعد انگریز قابض ہو گیا۔ انگریز آیا کاروبار کے سلسلے میں اور حکمراں بن کر بیٹھ گیا، اس نے مغلوں کے تختے کو پلٹ کر رکھ دیا، اس نے تمام بادشاہوں کے تخت و تاج کو چھین لیا۔ جانتے ہو جب انگریز قابض ہوا 550 سال کے بعد، اس وقت ہندوستان میں سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے، نہ 50% تھے، نہ 40% تھے، نہ 30% تھے۔ اگر تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو پورا ہندوستان مسلمان ہوتا، لیکن جب انگریز قابض ہوا 550 سال کے بعد میں تو جانتے ہیں ہندوستان میں صرف 20% لوگ مسلمان تھے۔ کتنے پرسنٹ؟ اب بات کلیئر ہو گئی نا؟ 550 سال میں تو سب کو بنا دیتے، لیکن 20% مسلم۔ 20% کیوں؟ اس کی وجہ کہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا تھا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کو شاید یہ بھی نہ معلوم ہو، جب محمود غزنوی نے، وہ محمود غزنوی جس کو بڑا ظالم و جابر کہا جاتا ہے اور اسی کے سر سارے الزام لگائے جاتے ہیں، محمود غزنوی نے جب سومناتھ مندر پر چڑھائی کی تو اس کی فوج میں جو فوجی تھے اس میں تقریباً 35% جو فوجی تھے وہ خود غیر مسلم تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ اور اس وقت مغل بادشاہوں کا یہی معاملہ تھا، وہ ظلم و زیادتیاں کرنے نہیں آئے تھے، وہ ہندوستان پر قابض ہونے نہیں آئے تھے، وہ لوگوں کے خون کو بہانے اور آبرو کو لوٹنے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین انہیں اتنی پیاری تھی، انہیں یہاں کا موسم اتنا اچھا لگتا تھا کہ مغل بادشاہ آئے تو لوٹ کر لے جانے نہیں آئے تھے بلکہ ہندوستان میں بسنے کے لیے آئے تھے۔ ہندوستان میں اور جتنے بھی آئے، آپ دیکھو جن جن لوگوں نے حکومتیں کی ہے ہندوستان میں، ان کی قبریں بھی آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گی، ان کی قبریں بھی۔ انگریز تقریباً 125 سال حکومت کی، انگریز نے 125 سال حکومت کی ہے، اس نے ملک کو کچھ دیا نہیں ہے، اس نے صرف اور صرف ملک کو لوٹا ہے۔ اے مسلمانوں، مغل بادشاہوں نے ہندوستان کا مال لوٹ لوٹ کر مکے اور مدینے نہیں پہنچایا ہے، ایران اور توران نہیں پہنچایا ہے، عرب کی سرزمین پر نہیں لے گئے، بلکہ ہندوستان سے لے کر نہیں گئے، ہندوستان کو انہوں نے دیا ہے۔ اگر آپ پوچھو کہ کیا کیا دیا ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا، انگریز آیا لوٹ کر لے گیا،
اور آئے مغل بادشاہ دے کر گئے. جانتے ہو انگریز کیا کیا لے گیا؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تلوار بھی لے گیا, گاندھی جی کے چشمے بھی لے گیا. یہ تو وجے مالیا کا احسان ہے ہندوستان پر کہ گاندھی جی کا چشمہ وہ واپس لے کر آ گیا. تقریباً 1.5 کروڑ روپے دے کر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تلوار وہ لے کر آ گیا. ورنہ ہندوستان تو آج بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ یہ پیسے دے کر انگریزوں سے اپنی جاگیر خرید سکتا, اپنے باپ داداؤں کی پشتینی چیزیں خرید سکتا. ایک شراب کا بیاپاری خرید کر دیتا ہے کہ لو یہ تمہاری دھروہر ہے, لو یہ تمہاری امانت ہے, تم نہیں خریدتے میں خرید کر تمہیں دیتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ابھی کچھ دنوں پہلے ہنگامہ تھا. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جہاں پر جس ہاسٹل میں رہتے تھے لندن کے, اس کی نیلامی ہو رہی تھی اور لوگ بار بار پریشرائز کر رہے تھے کہ نیلامی کو روکا جائے, اسے تاریخی مقام بنا کر زیارت کے لیے رکھا جائے. اس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا تھا, لیکن انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پہل نظر نہیں آتی تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے لیے ہم نے کیا کیا, تو جانتے ہو آج 7 ونڈرز کے نام پر ہندوستان کو جو چیز ریپریزنٹ کرتی ہے وہ تاج محل کسی اور نے نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے مغل بادشاہ نے بنایا تھا. آج جس کی بنیاد کروڑوں ڈالر آتے ہیں ہندوستان میں, آج جس کی وجہ سے ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں ہندوستان میں, جو انڈیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے دنیا میں, آخر وہ تاج محل کس نے بنایا تھا؟ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا, تاج محل شاہ جہاں نے اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ اپنی بیوی کی یاد میں بنایا تھا, بیوی کی محبت میں بنایا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر لوٹنے کھسوٹنے آتا تو یہاں سے لے کر جاتا, وہ لے کر نہیں گیا, خود تو قبر میں چلا گیا لیکن ہمیشہ کے لیے اس ملک کو کچھ دے کر گیا. آزادی کے تقریباً 65 سال کے بعد بھی, آزادی کے تقریباً 65 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جہاں کھڑے ہو کر 15 اگست و 26 جنوری کو جھنڈا لہراتا ہے اور بھاشن دیتا ہے, آخر وہ کس نے بنایا تھا؟ جنہیں تم گالیاں دیتے ہو انہی کلمہ پڑھنے والے مغل بادشاہوں نے بنایا تھا. یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ یہ تاج محل کس نے بنایا؟ یہ تمہیں امانتیں بنا بنا کر کس نے دی؟ یہ تمہاری دھروہر یہ ساری کس نے دی؟ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. اور دنیا کچھ بھی کہے ہم الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں, ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں. ہاں یہاں لال قلعہ تاج کے بانی ہم ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز, مختلف سنگھٹن آرگنائزیشنز آج مسلمانوں کو طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تم ہماری خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے ہو. گاندھی جی نے ملک کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں, کیا اشفاق اللہ خان نے اس سے کوئی کم قربانی دی ہے؟ کیا فضل حق خیر آبادی نے اس سے کوئی کم قربانی دی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ کو شاید پتا نہیں, میں بتاؤں, جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز قابض ہو گیا تو انگریزوں کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا. اس کی وجہ کہ ہند والے گھوڑے سے لڑتے تھے, تلواروں سے لڑتے تھے, تیر کمان کا استعمال کرتے تھے. انگریز بڑے بڑے اسلحے لے کر آیا تھا, اس لیے کسی راجا مہاراجا کی ہمت نہیں تھی کہ جو انگریزوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کا پلان کرتا. جانتے ہو, آپ کو پتا ہوگا, اے مسلمانوں, انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں سب سے پہلے اگر آواز اٹھائی ہے کسی نے اور جنگ کا بگل بجایا ہے تو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا. اور تاریخ کے اوراق میں یہ نقل ہے کہ ٹیپو سلطان ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے جنہیں انگریزوں نے قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ کس وجہ سے؟ کیا دشمنی تھی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میسور پر قابض ہونے نہیں آیا تھا انگریز, پورے ہندوستان پر. اب پتا چلا ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی نے میسور کی خاطر جان نہیں دیا بلکہ اپنے وطن کی خاطر جان کو قربان فرمایا, اپنے وطن کی خاطر. اور اس کے بعد ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی, ہر طرف سے, یہاں تک کہ 1857 میں فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. جب آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا
صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء مقابلے میں آ گئے انگریزوں کے، یہاں تک کہ ہم اسے جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں اور انگریز اسے جنگ غدر کا نام دیتا ہے، جنگ غدر، اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ مسلمان کمر کس کے آ گیا تھا انگریز کے مقابلے میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئی، حفاظ اکرام کو پھانسی دی گئی، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو قیدی بنا کر انڈمان نکوبار پر ڈال دیا گیا، انہیں کالے پانی کی سزا دے دی گئی، اور جانتے ہو کالے پانی کی سزا وہ وہاں کاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا زندگی کا، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، ایک انگریز افسر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اس حال میں دیکھ کر آپ کو مجھے آپ پر ترس آتا ہے، میں ایک شرط رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر وہ منظور ہو ہم آپ کو آپ کے بیوی بچوں تک پہنچا دیں گے، ہم آپ کو دوبارہ ہندوستان پہنچا دیں گے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو جانتے ہو انگریز آفیسر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے 1857 میں ہمارے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ فتویٰ واپس لے لو اور کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ہم تمہیں لے جائیں گے بیوی بچوں تک پہنچا دیں گے۔ اتنا سننا تھا، غیرت ایمانی جوش مارتی ہے۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اے انگریز عیسائی کتے سن لے، اگر اللہ مجھے ایک نہیں بلکہ ایسی ہزاروں زندگیاں دیتا تو میں ہر زندگی کو تمہارے خلاف جہاد و جنگ میں استعمال کرتا اور اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ اس حال میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ دو بھائی تھے۔ اب یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، آج جو مدارس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آج مدرسہ آتنکواد کی ٹریننگ دینے کا سینٹر بن چکا ہے، دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے، یہاں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جاتی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں تمام الزامات کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، اے مسلمانوں وہ تمام لوگ جو جنگ آزادی میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور انگریزوں کو بھاگنے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ تمام لوگ کون تھے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی ہو، مولانا محمد علی جوہر ہو، مولانا شوکت علی جوہر ہو، یہ کہیں اور کے تربیت حاصل کیے ہوئے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ سب مدرسوں کے فارغ تھے، یا تو مدرسے کے طلبہ تھے یا تو وہاں پڑھانے والے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج تم نے اس احسان کو فراموش کر دیا، حالانکہ مدرسوں نے بھی ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول پلے کیا، بہت بڑا رول پلے کیا۔ تمہیں بھگت سنگھ یاد ہے، تمہیں رام پرساد بسمل یاد ہے، بتاؤ کیا تم اشفاق اللہ خان کو فراموش کر سکتے ہو، جس نے رام پرساد بسمل کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ نعرہ لگایا تھا مل کر اور مسکرائے ہوئے پھانسی پر چڑھ گئے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہندوستان سے الحمدللہ ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اور جانتے ہیں ہندوستان سے ہمارا رشتہ میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، فرمایا گیا صحابہ اکرام کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ اکرام اسی وقت جو ہے ہندوستان کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہمارا سب سے پہلا قافلہ جو ہے اگرچہ تجارت کی غرض سے تھا لیکن ملبار کے ساحل پر آ کر رکا تھا، ملبار کے ساحل پر۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے وطن کی بات کی، ہمیں جانتے ہو یہ وطن کیوں پیارا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ملک یقیناً میرے مولا کو پسند ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مبالغے سے کام لیتا ہوں، نہیں، اگر یہ ملک میرے مولا کو پسند نہ ہوتا تو اللہ اپنے پہلے خلیفہ کو، اللہ آدم علیہ السلام کو آخر یہاں کیوں اتارتا، کسی اور جگہ اتار دیتا، چونکہ یہ زمین پسند تھی اس لیے رب نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا۔ اور یہ ملک میرے نبی کو بھی پسند ہے، یہ ملک میرے نبی کو بھی پسند ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں آپ کو ایک اصول بتا دوں کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں بنتا، لیکن فضیلت کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کرنا جائز ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائنی طرف گھوم کر دعا کرتے تھے،
صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کے لیے داہنی طرف کیوں گھومتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے. اور ایک روایت میں آیا آقا فرماتے اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ڈاکٹر اقبال کون ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ پیسے لے کر منقبت یا اشعار لکھنے والے، نظم لکھنے والے پروفیشنل شاعر کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے یقیناً اس حدیث مبارکہ کو پڑھا، تحقیق کی اور اس کے بعد آپ نے اس شعر کو لکھا ہے. اس شعر تو اس زمین سے میرے نبی کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جایا کرتے تھے، وفا کی خوشبو آتی تھی. اور کیوں آتی تھی سنو، میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی. آج ہند میں نہ محراب ہے، نہ منبر ہے، نہ مینار ہے، نہ مزار ہے، نہ گنبد ہے، نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، نہ کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے. آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی. آج وہاں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنا ایک نواسا بھیجوں گا معین الدین چشتی کی شکل میں، اور پورا ہند جو ہے میرا وفادار بن جائے گا. میرے نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ آج کوئی نہیں، لیکن صابر کلیری وہیں آئیں گے، بختیار کاکی وہیں آئیں گے، وارث پاک وہیں آئیں گے، بریلی کے تاجدار وہیں آئیں گے، صوفی حمید الدین ناگوری وہیں آئیں گے. آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی یہ مکے مدینے والے میرے نافرمان ہو جائیں گے، میرے باغی و غدار ہو جائیں گے، لیکن ہند والے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ اگرچہ میرا کھائیں گے، مجھے مالک و مختار نہیں مانیں گے، اگرچہ میرے پڑوس میں ہوں گے، لیکن مجھے مر کے مٹی میں ملنے والا کہیں گے. لیکن اسی ہند میں ایک وقت ایسا آئے گا جہاں میرے غلاموں کی تعداد ایسی ہوگی کہ وہ پکار پکار کر صبح شام کہیں گے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. آقا اسی لیے فرماتے ہیں اس راستے میں ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی. تو پتا چلا یہ ملک میرے نبی کو بھی پسند ہے نا. تو اب بتائیے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے حبیب کو پسند ہو، میرے غریب نواز کو پسند ہو، کیا اس ملک سے ہم بغاوت کریں گے معاذ اللہ، دشمنی کریں گے معاذ اللہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج المیہ یہ ہے کہ تاریخ جو لکھی گئی ہندوستان کی اسے لکھا ہے انگریزوں نے، اور انگریز نہ ہمارا دوست ہے نہ ان کا دوست ہے. آپ جانتے ہیں انگریز ہندوستان آیا تو اس نے یہاں پر دیکھا کہ سارے مذاہب کے لوگ آپس میں ایسا گھل مل کر رہتے ہیں، دیوالی بھی ساتھ ساتھ، عید بھی ساتھ ساتھ، ہولی بھی ساتھ ساتھ، بقرہ عید بھی ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے نہ توڑا تو ہم یہاں پر حکومت نہیں کر سکیں گے. تو انگریزوں نے سب سے بڑا پلان کیا، سب سے بڑی اسٹریٹجی بنائی، اور وہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول. انہیں آپس میں لڑاؤ، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرو، جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو ہم یہاں پر حکومت کر سکیں گے. اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب رہا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انگریزوں نے تاریخ لکھی اور تاریخ میں مغل بادشاہوں کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں لکھی کہ غیروں کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو، اور ان مغل بادشاہوں کی نفرت کی وجہ سے وہ لوگ ہر کلمہ پڑھنے والے سے نفرت کرے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آزادی کے 65 سال کے بعد بھی تقریباً آج تک تاریخ کو بدلا نہیں گیا. آج بھی ہم انگریزوں ہی کی تاریخ کو فالو کر رہے ہیں. جانتے ہو جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، اگرچہ ان کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں نفرتیں بڑی پڑی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام مغل بادشاہوں نے یہاں کے ہندوؤں کو بھی اتنا ہی حق دیا جتنا کہ مسلمانوں کو حق دیا ہے. کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے. اور اگر مان لو اگر وہ ظلم و زیادتی کرتے، اگر وہ قتل و غارت گری کرتے، تو میں پوچھتا ہوں اگر ان کے دل میں غیروں کے نفرت تھی تو اکبر نے جودھا بائی سے شادی کیوں کی ہوتی؟ کیوں کی ہوتی؟ اکبر کے دربار میں آپ جانتے 9 رتن تھے. کتنے تھے؟
اگر صرف مسلمان پیارے تھے تو یہ 9 کے 9 سارے مسلمان ہونے چاہیے تھے نا. بیربل کیوں تھا اس میں, تانسین کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں صرف اتنا نہیں, اکبر کی بات نہیں کرتا, وہ تو تھا صلح کلی, اکبر کی بات نہیں کرتا. آپ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کو دیکھ لیں. اورنگزیب جن کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں نفرتیں بری پڑی, اورنگزیب نے فلاں مندر ڈال دیا, فلاں مندر ڈال دیا, فلاں مندر ڈال دیا. اورنگزیب نے اتنی ظلم کیا, اتنی زیادتی کی, اتنا ظلم و زیادتی کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہاں اورنگزیب رحمت اللہ تعالی نے اپنے باپ شاہ جہاں کو اور اپنے بڑے بھائی دارا کو قید کیا اور قید کر کے خوب حکمراں بن گیا. جانتے تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ شاہ جہاں جو تھا وہ شرابی تھا, اور شرابی ہونے کی وجہ سے حکومت کا بوجھ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اور جانتے اسی طرح سے جو دارا تھا اس کا مکمل طور پر رجحان جو تھا وہ اسلام کے خلاف تھا, اسلام سے ذرا بھی اس کو پیار نہیں تھا. اگر وہ بادشاہ بنتا شاہ جہاں کے بعد تو ہندوستان کا نقشہ کچھ جدا ہوتا. اس لیے دونوں کو قید کر کے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی حکمراں بن گئے, بادشاہ بن گئے, اور بادشاہ بننے کے بعد جتنا مسلمانوں کو حق دیا ہے اتنا ہی اپنے غیر مسلموں کو بھی برابر کا حق دیا. یہاں تک کہ آپ کی فوج میں آپ کے بڑے بڑے سیناپتی وہ خود بھی غیر مسلم تھے, وہ راجپوت تھے, راجپوت تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اورنگزیب رحمت اللہ تعالی اس شخص کے حوالے سے اتنی نفرتیں کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان سے پہلے جو گزرے اکثر اس میں ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے ان کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے تھے جو لوگ سننا چاہتے تھے. لیکن اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کو اسلام سے ایسا سچا پکا پیار تھا کہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, وہ اسلامی حکومت کو مکمل طور پر, وہ حکومت کو مکمل جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتے تھے, اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے. یہاں تک کہ آپ اگر انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کے فرمان جو آج بھی فارسی میں, اردو میں, عربی میں, ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے مختلف لائبریریز کے اندر رکھا گیا ہے, اس میں آپ نے گورنروں کے حوالے سے فرمان جاری کیا, اور ان تمام فرمان میں آپ نے کبھی کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ آپ نے جب بھی بات کی ہے ہمیشہ آپ نے عدل و انصاف کی بات کی. ایک گورنر کو آپ نے خط لکھا, بنارس کے گورنر, اور اس میں لکھا کہ فلاں براہمن نے مجھے شکایت کی کہ تم فلاں چاراگاہ میں ان کی گائیں چرانے نہیں دیتے. تو سنو, اللہ رب العزت نے ہمیں ہند کی بادشاہت دی, اللہ کی نعمت, ہمیں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی, ہم اجازت دیتے ہیں. عالمگیر کا حکم ہے تمہارے لیے کہ ان تمام براہمنوں کی گائیں جہاں چرنا چاہیں انہیں چرنے دو, ہرگز کسی کو اپنی گائے کسی چاراگاہ میں چرانے سے تم منع کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو. میرے پیارے آقا کے پیارے نے ایک اور واقعہ بتاؤں, کئی واقعات. بنارس کے گورنر نے وہاں کے ایک براہمن کی بیٹی کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد یک طرفہ اس سے محبت کرنے لگے. اس نے براہمن کے گھر جا کر کہا کہ 8 دن کی مہلت دیتا ہوں, 8ویں دن اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر ڈولی میں بٹھا کر میرے گھر لانا اور پہنچا کر چلے جانا, اسی میں تمہاری خیر ہے. اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم سوچ سکتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. یوں دھمکا کر اس پنڈت کو چلا گیا. پنڈت کی بیٹی تقریباً 15 یا 16 سال کی, جس کا نام شکنتلا تھا, اپنے باپ کو پریشان دیکھا, پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا. باپ نے سارا معاملہ بیان کر دیا. اب شکنتلا نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ جائیں گورنر کے پاس, یا وہ فوجی افسر تھا اس کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ 8 دن کی مہلت بڑی کم ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے, اس کی شادی کی تیاری کرنے میں تھوڑا سا وقت چاہیے, میں نے اسے بڑی منتوں سے پال پوس کر بڑا کیا, میں چاہتا ہوں اپنی خوشی سے سجا دھجا کر خوب خرچ کر کے اچھے اہتمام کے ساتھ آپ کے گھر بھیجوں, اسی لیے مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیں. اس پنڈت نے کہا 1 مہینے کی مہلت لے بھی لوں تو کیا ہوگا بیٹا. شکنتلا نے کہا آپ اجازت تو لے آئے, پھر اس کے بعد یہ دیکھتے کیا راستہ ہے. اب وہ گیا, اسے اجازت مل گئی, واپس آیا, آ کر بیٹی کو بتا دیا. اب بیٹی صبح جو ہے
لڑکوں جیسا لباس پہنتی ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے شہزادوں جیسا، شہزادوں جیسا لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے چہرے کو ڈھکا اور بنارس سے سفر کرتی ہوئی دلی آئی۔ دلی پہنچی تو جمعہ کا دن تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھ کر جب نکلتے تھے تو فریادی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اپنی فریاد کاغذ کے ٹکڑوں میں لکھ کر لے کر کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک کو دیکھتے اس کا جواب دیتے آگے بڑھتے چلے جاتے۔ وہ لڑکی بھی جو لڑکوں کے لباس میں آئی تھی وہیں جا کر لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی سب کی فریاد سنتے 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 جب اس لڑکی کے پاس پہنچے جو لڑکوں کے لباس میں تھی، اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، چٹھی ہاتھ میں موجود تھی۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی بھی ہاتھ بڑھایا چٹھی لینے کے لیے، پھر ہاتھ کو روک لیا۔ آپ نے چادر سے اپنے ہاتھ کو ڈھاکا اور ڈھاکنے کے بعد ہاتھ بڑھایا اور چٹھی ہاتھ سے لے لی۔ جب چادر سے ہاتھ کو ڈھاکا، چٹھی لی تو وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، اوروں سے تو آپ نے ایسے ہی پرچے لے لیے، آخر میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کہ میرے ہاتھ سے پرچہ لینے کے لیے آپ نے ہاتھ میں کپڑا کیوں لپیٹ لیا؟ تو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیٹی میں مسلمان ہوں اور اسلام کسی غیر محرم لڑکی کے ہاتھ کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوں۔ آپ نے چٹھی پڑھی، ساری فریاد لکھی تھی، آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے اپنے محل پہ۔ کچھ دن آپ نے اسے اپنے گھر میں محل میں ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد آپ نے اسے روانہ کیا یہ کہہ کر کہ بیٹی جاؤ اپنے والد سے کہہ دو کہ جب 1 مہینہ پورا ہو جائے تو ڈولی سجا کر ڈولی میں تمہیں بٹھا کر اس کے گھر لے جائے اور پہنچا کر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ لڑکی نے سنا تو پریشان کہ میں اتنی دور سفر کر کے آئی، باپ کو اتنا بھروسہ دے کر آئی، لیکن یہاں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ آخرکار بادشاہ کا حکم تھا، کیا کرتی؟ چلی گئی۔ وہ چلی گئی، باپ کو جا کر بتایا۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا، اتنی دور تو گئی، بادشاہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا لیکن کوئی نتیجہ تو برآمد نہیں ہوا۔ تو بیٹی کہتی، شکنتلا کہنے لگی کہ بابا جان آپ پریشان نہ ہو، مجھے اب بھی بادشاہ پر بھروسہ ہے، مجھے اب بھی ان پر بھروسہ ہے۔ اس کی وجہ کہ میں چند دن ان کے گھر رہی تھی، لیکن جتنے دن رہی اتنے دن میں انہوں نے تقریباً 15 بار مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے بلایا ہے۔ تو ایک باپ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی کی آبرو کو کوئی لوٹ لے۔ جیسے آپ پسند نہیں کرتے ویسے ہی میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرا بادشاہ بھی میری آبرو نہیں لوٹنے دے گا۔ اب دیکھتے ہیں بادشاہ نے جو حکم دیا ہمیں عمل کرنا ہے۔ فرمایا گیا مہینہ پورا ہو گیا، بیٹی کو دلہن بنا کر ڈولی میں رکھا اور کہاروں کے ذریعے اس کے گھر پر پہنچا دیا۔ جب اس کے گھر دلہن آ گئی وہ خوش ہوا، باہر نکلا فقراء میں مال بانٹنے کے لیے، غریب غربا میں پیسے لٹانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ پیسہ بانٹتے بانٹتے آگے بڑھا، ایک فقیر لوگوں کے درمیان میں کھڑا تھا جس نے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا اور پھینک کر مال دینا چاہتا تھا، اس فقیر نے ہاتھ بڑھا کر کہا میں یوں گرا ہوا پیسہ نہیں لیتا بلکہ میں وہ سائل ہوں جو ہاتھ سے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ خوشی کے نشے میں چور تھا، نئی نئی دلہن گھر بیٹھے بٹھائی مل گئی تھی۔ اس نے مال نکالا اور جیسے ہی ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا فقیر نے، چہرے سے نقاب ہٹایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ اورنگزیب تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی تھے۔ آپ نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اپنی تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا تو نے اللہ کی نعمت کو کیا سمجھا؟ تو جس طرح چاہے اسے مس یوز کرے، اللہ نے ہمیں حکمراں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے۔ ہم ظلم و زیادتی کے لیے بادشاہ نہیں بنے ہیں، ہم عدل و انصاف کے لیے بادشاہ بنے ہیں۔ آپ نے فوراً حکم دیا 4 ہاتھی بلائے گئے، ان 4 ہاتھیوں میں اس انسان کے ہاتھ پیر کو باندھا گیا اور 4 سمت ہاتھیوں کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ اس کا جسم جو تھا وہ چر کر رہ گیا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ عبرت تھی تمام فوج کے لیے، عبرت تھی تمام اس دور کے انسانوں کے لیے کہ جو کسی بچی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ ہم کہتے کاش آج بھی اورنگزیب جیسا کوئی حکمراں ہوتا۔ آج تم اورنگزیب کو گالیاں دیتے
لکھے ہو. ایک حکمراں آج اگر ہندوستان کی سرزمین پر ان اورنگزیب کی طرح ہوتا تو آج ہر گلی کوچے میں ریپ کیسز نہ ہو رہے ہوتے, آج بلاکار کے کیسز نہ ہو رہے ہوتے. کل کا اخبار میں نے اٹھا کر دیکھا, خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, گورکھپور یا ہریانہ کی بات ہے, ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بلاکار کیا اور جانتے ایک بار دو بار نہیں بلکہ بچی اب جو ہے پریگننٹ ہو چکی ہے, اب بچی جو ہے حاملہ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اس حال میں اگر انسان پہنچ گیا ہے, اس حد تک انسان گر گیا ہے, تو کیوں گر گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اورنگزیب جیسا حکمراں نہیں ہے. آج تو کھلا پلا کر ہر کوئی رفو چکر ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ فرمایا گیا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی اسے سزا دینے کے بعد اس بچی کو اپنے ساتھ اس کے گھر لے کر جاتے ہیں, اس کی چوکھٹ پر بیٹھتے ہیں, اس کے دروازے پر آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں شکرانے کی, اور ادا کرنے کے بعد آپ کہتے بیٹی شکنتلا ذرا ایک گلاس پانی تو لے کر آ. بچی اندر سے ایک گلاس پانی لے کر آتی ہے, آپ پانی پیتے ہیں اللہ کا نام لے کر, اور پانی پینے کے بعد کہتے شکنتلا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جس دن تو میرے محل میں آئی تھی, جس دن تو میرے پاس فریاد لے کر آئی تھی, میں نے اسی دن قسم کھائی تھی جب تک اس انسان کو سزا نہ دوں گا, جب تک تیری آبرو کی حفاظت نہ کروں گا, نہ ایک دانہ کھاؤں گا, نہ ایک قطرہ پانی کا پیوں گا. آج میں نے اپنا روزہ تیری چوکھٹ پر افطار کیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, فرمایا گیا برہمنوں نے اس وقت جو بنارس کے تمام برہمن تھے انہوں نے عالمگیر کے اس عمل کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا کہ آپ نے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہاں آس پاس مندر تھے بے شمار, وہ برہمنوں کا محلہ تھا, لیکن اس مندروں کے بیچوں بیچ انہوں نے اس یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کر دی ہے. اور صرف مسجد تعمیر نہیں کی بلکہ اس مسجد کے اندر سونے کے اوراق پر یہ پورا واقعہ لکھ کر ٹنگا دیا گیا ہے. عالمگیر ایسا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ گزرا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کاشی وشوناتھ مندر کے حوالے سے ملتا ہے کہ اورنگزیب نے اسے ڈھایا, اورنگزیب نے اسے توڑا, بس اتنا کہہ کر لوگوں کے خون کو کھولایا جاتا. اس کے پیچھے کا واقعہ بیان نہیں کیا جاتا, میں وہ بھی بتاتا چلوں. آپ تھکے تو نہیں نا؟ جانتے ہیں جب ہندوستان میں اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کی حکومت تھی, تقریباً 44 راجہ مہاراجہ تھے جو غیر مسلم تھے اور جو آپ کے انڈر میں تھے, آپ کو جزیہ دیتے تھے. آپ کے انڈر میں 44 راجہ مہاراجہ. یہ 44 راجہ مہاراجہ اپنی بیویوں کے ساتھ کاشی کے درشن کے لیے جانا چاہتے تھے. انہوں نے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی سے اجازت لی کہ بادشاہ سلامت آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بیویوں کو لے کر کاشی کے درشن کے لیے جانا چاہتے, گنگا اسنان کرنے. اجازت مل گئی. اب وہ لوگ آئے 44 راجہ اور ان کے ساتھ ایک ایک بیویاں, 44 بیویاں. یہ 44 کے 44 بادشاہ پہنچے, راجہ پہنچے کاشی میں. وہاں رات کو ٹھہرے, صبح اٹھے اور صبح بالکل اندھیرے میں گنگا اسنان کرنے گئے اپنی بیویوں کے ساتھ. جب گنگا میں نہانے کے بعد لوٹے تو حیران, 44 بیویاں گئی تھی, واپس آئی تو 43 تھی, ایک نہیں تھی, ایک غائب. لوگ پریشان, بادشاہ کو خبر ہوئی. بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے, جاسوس بھیجے, تلاش کرو. جب تلاش کیا گیا تو اسی کاشی وشوناتھ مندر کے اندر جو انڈر گراؤنڈ ایریا تھا وہاں پر وہ عورت بادشاہ کی بیوی برہنہ بے ہوش حالت میں ملی. اس کا علاج کیا گیا, کپڑے پہنائے گئے, کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے ہوش آنے کے بعد بتایا کہ اس مندر کے پنڈت نے میرے ساتھ جو ہے بلاکار کیا ہے. اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور میرے ساتھ بلاکار کیا اور اس نے مجھے یہاں پر اس حال میں چھوڑا. جب اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کو پتا چلا آپ آگ ببولا ہو گئے. آپ نے فوراً کہا اس پنڈت کو پکڑ کر لایا. اس مندر کے مہنت کو لایا گیا. آپ نے اس مہنت کو پھانسی کی سزا دی. غلط کیا بتائیے, غلط کیا. آج تم کسی کو پھانسی کی سزا دو تو غلط نہیں, اور اورنگزیب وہ کام کرے تو غلط. آپ نے پھانسی کی سزا دی اور پھانسی کی سزا دینے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ وشوناتھ کا مندر یہ پاک جگہ ہے
اور یہاں پر ایسا ناپاک کام ہوا، اب یہ پوجا کے لائق نہیں رہ گئی. آپ نے کہا اس مندر پر تالا لگا دو، اور تالا لگانے کے بعد اپنی سلطنت و حکومت سے آپ نے اچھا خاصا مال دیا، اور مال دینے کے بعد کہا اس مندر سے ہٹ کر ایک دوسرا ایسا ہی مندر تعمیر کیا جائے. اپنے مال سے کہا ایک ایسا ہی مندر تعمیر کرو، اور اس مندر میں تالے لگا دیے گئے. تو تالا لگانے کی سٹوری بتائی جاتی ہے، اسے قتل کرانے کی سٹوری بتائی جاتی ہے، اس کے چھپے راز نہیں بتائے جاتے. آپ نے مندر تعمیر کروائی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں حکم جاری کیا تھا جتنے بھی مندر ہندوستان میں ایک بھی توڑے نہیں جائیں گے. اگر وہ ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہوں، تو مکمل طور پر انہیں تعمیر کرنے، ریپیئر کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے. اور اگر کوئی اس کی حیثیت نہیں رکھتا تو میں اپنے پاس سے اس کام کے لیے مال دینے کو تیار، اپنے پاس سے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وقت کے بادشاہ لیکن کبھی بادشاہی نہیں کی، بلکہ فرمایا گیا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی آپ نے کبھی بادشاہت کے مال سے، مال غنیمت سے 1 روپیہ بھی اپنی خاطر استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتے تھے، آپ جو ہے قرآن شریف لکھتے تھے، اور اس کے عوض جو ہدیہ ملتا اس سے اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے. آج انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، اور وہ جس نے جودہ بائی سے شادی کی، جس نے دین الہی کا آغاز کیا، اسے اکبر دا گریٹ کہہ کے بلایا جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ نظریے جدا جدا ہیں. حق تو یہ ہے کہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان کو لوٹا نہیں ہے، ہندوستان کو دیا ہے. وہ یہاں سے لے جانے نہیں آئے تھے، یہی رچنے بسنے آئے تھے. آج ان کی قبریں ہندوستان میں موجود ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر یہاں پر موجود نہیں ہے، ملکہ وکٹوریا کی قبر یہاں پر موجود نہیں ہے. آخر انہوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ دیا ہے مغلوں نے دیا ہے. آج مونومنٹس آپ دیکھ لے، آپ بڑے بڑے جو ہے ہسٹوریکل پلیسز اگر دیکھ لے تو آپ کو ماننا ہوگا کہ اسے مغلوں نے بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا ہے. آخر یہ کس نے لکھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہنا پڑے گا ایک کلمہ پڑھنے والے نے لکھا ہے. اور کچھ دنوں پہلے میسج گھوم رہا تھا موبائل میں، آج ہمارا ترنگا جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جس کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، یہ ترنگا بھی کسی اور نے نہیں بنایا ہے. یہ ترنگا بنانے والی بھی ایک کلمہ پڑھنے والی عورت تھی. یہ ترنگا جو ڈیزائن کیا گیا ہمارا نیشنل فلیگ، اسے بھی ایک مسلمان عورت نے ڈیزائن کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو الحمدللہ ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں کہ الحمدللہ. اب آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ملک سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں کا کلائمیٹ بہت اچھا ہے، یہاں کا پی ایم بہت اچھا ہے، یہاں کا سی ایم بہت اچھا ہے، یہاں کا پریسیڈنٹ بہت اچھا ہے، یہاں کی پالیٹکس بہت اچھی ہے، یہاں کی اسمبلی بہت اچھی ہے، یہاں کا قانون بہت اچھا ہے. ہم اس لیے پیار نہیں کرتے ہیں کہ آب و ہوا اچھی ہے یا لوگ اچھے ہیں. ہم پیار اس لیے کرتے ہیں یہ ملک اللہ کو پسند ہے، یہ ملک رسول اللہ کو پسند ہے. اور اے مسلمانوں، اس ملک پر آج بظاہر حکومت کسی کی بھی ہو، آنے والے 5 سال میں آتے جاتے رہیں گے، لیکن حق تو یہ ہے اس ملک پر کل بھی، آج بھی اور ہمیشہ میرے غریب نواز کی حکومت رہنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے تم کرسی پر بیٹھتے ہو تو الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے. تم کرسیاں پاتے ہو، عہدے پاتے ہو تو یہ الیکشن کی بنیاد پاتے ہو. لیکن غریب نواز کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا، میرے مولا نے سلیکٹ کیا. اور جسے اللہ سلیکٹ کر لے، سنا ہے نا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، جسے رب نے سلیکٹ کر دیا. اب بتائیے کیا اسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس کا تختہ کوئی پلٹ سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں. ہاں یہاں لال قلعہ تاج کے بانی ہم ہیں. اور آخر میں کہنا چاہوں گا اس کی بنیادوں میں ہے میرا لہو تیرا لہو. اس کی بنیادوں میں ہے میرا لہو تیرا لہو. اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو، اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے. اس پر دل قربان ہے، اس پر جاں قربان. یہ تیرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے.
اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ جو الزام لگاتے ہیں نا، وہ جو الزام لگاتے طرح طرح کے، کبھی دہشت گرد، کبھی آتنکوادی، کبھی باغی، کبھی غدار، ان سے کہوں گا تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اگر ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہم نے کسی پی ایم کو گولی نہیں ماری، ہم نے کسی سی ایم کو گولی نہیں ماری، ارے مہاتما گاندھی سے لے کر راجیو گاندھی تک اٹھا کر دیکھ لو، گولیاں تم نے ماری ہے، بم تم نے برسائے ہیں، ہم نے کسی پر گولی نہیں چلائی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ میں ہم اتنے تھے تم کتنے تھے، ہم اتنے تھے تم کتنے تھے، ہم کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم اس وقت 20% تھے، تم 80% تھے، تو ظاہر ہے تم ہی زیادہ ہوگے، ہم کم ہوں گے۔ اگر گاندھی جی ایک طرف ہیں، ایک طرف نہرو جی ہیں، ایک طرف لال بہادر شاستری ہیں، ایک طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ میں اشفاق اللہ خان بھی نظر آئیں گے، خان عبد الغفار خان بھی نظر آئیں گے، میرے پیارے آقا کے پیارے رفیق احمد قدوئی بھی نظر آئیں گے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی نظر آئیں گے، آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین بھی نظر آئیں گے، تو یہ سارے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج تاریخ سے انہیں مٹانا چاہو، ہرگز مٹا نہیں سکتے، لوگوں کے دل میں نفرتیں پیدا کرنا چاہو، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے تیرا میرا شیشے کا گھر، تو بھی سوچ میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔